अभी अनम्यूट आसिफा मिस बिस्मिल्लाह कीजिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मोहतरम शुरकाए बज़्म, आप सबका आज इस जश्न यौम असातिज़ा में पुरखुलूस खैर मक़दम है। चलिए हम इस बामक़सद तक़रीब का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से, जिसे पेश कर रही हैं हमारी स्कूल की मौलिमा शाहिना शेख साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं दरख्वास्त करूंगी हमारी हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा जवेरिया काजी साहिबा से कि आप इब्तदाई कलमात पेश करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटीज़ मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल के इस तारीख साज जलसे में आप सबका इस्तकबाल है। चांद तारों से दोस्ती ठहरी, चांद तारों से दोस्ती ठहरी, दिल के आंगन में रोशनी ठहरी। ये जलसा उन असातिज़ा के नाम है जो किताब नहीं ज़िंदगी पढ़ाते हैं। तमाम हल्का बगोश इल्म के नाम जिनके जज्बों की बदौलत दरसगाहें मुआशरे में कुतुबनुमा का किरदार अदा करती रही हैं, जो तलातुम से तरन्नुम पैदा करने का हुनर जानते हैं। बेअसा उनकी कलीमी बेबुनियाद नहीं। आज का जलसा उस तारीख का हिस्सा है जो साकिन नहीं है बल्कि तहरीक देती है और ये साबित करती है कि बक़ाए दुआम उन्हीं को हासिल है जो एक लम्हे से उम्र जावेदा, एक ज़र्रे से सहराए बेरवां और एक कतरे से बहर बेकरां पैदा करने का हुनर जानते हैं। हमारी बज़्म के शुरका ने तारीख के गलियारों से गुजरते हुए, हाल की शाहराहों पर सफ़र करते हुए खुद को इस तरह सैक़ल किया कि रास्ते आईना खाना हो गए। ऐसी शख्सियतें जिनका साथ सफ़र को मंजिल बना देता है। इस जलसे में शामिल नाजरीन और सामीन भी अपनी ज़ात में अंजुमन हैं। जिस जज्बे और एहसास के तहत आप हमारे साथ हैं, हम उसे सलाम पेश करते हैं। इस जलसे के इनेकाद का मकसद माजी की इज़्ज़त, हाल पर शफ़क़त और मुस्तक़बिल की फ़िक्र है।
बस अब उन साहब कमालों की आमद है जिनके पांदाज में फसाहत आंखें बिछाती हैं। हमारी सोसाइटी के सदर असलम फ़की साहब इस जलसे की काफिला सालारी फरमा रहे हैं। उनसे इल्तिमास है कि मेहमानान और शरीकान का इस्तकबाल करें। असलम फ़की साहब से गुजारिश है कि वो आज के हमारे मेहमानान का और शरीकान का इस्तकबाल करें। असलम सर प्लीज़। सही है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? ये खुशी का मुकाम है कि कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और मोमिन गर्ल्स ने आज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है और उसका ख़ास मकसद जो है वो टीचर्स को सराहना है और दूसरी बात पूरी अकीदत के साथ हम आज सब लोगों को याद करेंगे जो जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है। हाज़रीन, यूँ तो असातिज़ा की बुलंद रुतबे के आला तरान पर सबसे पहले जो नाम आता है वो सदर जमहूरियत का आता है। सदर जमहूरियत, ये जो प्रोग्राम हम 40 साल से मुनक़िद कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम जवेरिया मोहतरमा ने बड़ी मेहनत से ऑर्गेनाइज किया है। पेंडेमिक में ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि दो बड़े बड़े मुक़र्रिरीन इसमें आएँ और शामिल हों। दो मुक़र्रिरीन जो हैं, मैं उनकी इस्तक़बाल भी करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने तकलीफ़ ली। एक हैं सैयद महमूद अशरफ फ्रॉम अलीगढ़ और दूसरे हैं ख्वाजा गुलाम रब्बानी फ्रॉम नागपुर। इन लोगों का मैं दोबारा शुक्रिया भी अदा करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इनकी मालूमात जो है वो हमको भी बहुत काम आएगी। अब एक ख़ास बात जो मैं टीचर्स के बारे में बोलना चाहूँगा वो ये है कि पहले और अभी टीचर्स के हालात में बहुत तब्दीली हो गई है। पहले मेरा ख्याल था कि टीचर्स को तनख्वाहें वगैरह बहुत कम मिला करती थी, लेकिन अभी उन लोगों को तनख्वाहें काफ़ी ठीक मिल रही हैं, मुनासिब मिल रही हैं। थोड़ी बहुत कमी भी होती होगी लेकिन फिर भी अच्छी मिल रही है। अब उनका भी फ़र्ज़ होता है कि उन्होंने पूरे दियानतदारी से पढ़ाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कहीं कहीं हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, जो कुछ लोग इसको पसंद न करें अगर मैं ये कमेंट करूं कि हमारे टीचर्स कुछ सालों के बाद अपने जो फैमिली है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बच्चों पर ध्यान कम हो रहा है। मैं उनको दरख्वास्त करता हूं और बहुत आजिज़ी से उनसे कहता हूं कि आप दोनों तरफ ध्यान दीजिए, आपकी फैमिली पे ज़रूर ध्यान दीजिए, लेकिन सच बच्चों पर भी साथ साथ ध्यान दीजिए। अब इस ज़माने में चीज़ें बदल गए हैं। पहले जो आप पढ़ाते थे और अभी में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क मेरे ख्याल में बहुत महीनों तक या सालों तक कायम रहेगा और यही चीज़ आज इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि कामयाब होगी, ताकि हम ऐसे और प्रोग्राम और करते रहें। मैं ऑर्गेनाइजर्स को और ख़ास तौर से जवेरिया मैडम को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ये किया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरा तो हो गया, अभी मैं देखना चाहता था। हेलो, शुक्रिया सर। थैंक यू। सामीन, आज के इस वेबिनार में हमारे मेहमान हैं ख्वाजा गुलाम सैयदैन रब्बानी साहब। ख्वाजा रब्बानी साहब एक मारूफ शख्सियत हैं जो अरबी, फ़ारसी, एपिग्राफी में महारत रखते हैं, माहिर मस्कूकात हैं और महकमे आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी से एपिग्राफी के डायरेक्टर की हैसियत से सुबकदोश हो चुके हैं।
آپ دہلی، سری نگر اور لکھنؤ میں اسلامی خطاطی کی نمائش منعقد کر چکے ہیں۔ آپ آرکیالوجی مشن کے تحت شام، افغانستان، ایران، سعودی عربیہ اور ازبکستان وغیرہ ممالک کا دورہ کر چکے ہیں۔ آپ کو 2009 میں مہاراشٹر اردو اکیڈمی کی جانب سے نثر نگاری کے لیے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ 2011 میں ودربھ گورو پرسکار اور 2015 میں راجہ بھکت بلند ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ سر، میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ آپ ہمیں اپنے ذرعی خیالات سے سرفراز فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے اے معلم تو جاگ جائے گا تو سبھی جاگ جائیں گے۔ ہلو، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل، شکریہ۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ساری تعلیم اور یہ علم، یہ نالج، یہ اس ایک شخصیت کا صدقہ ہے جس نے سارے عالم کو علم کی دولت سے نوازا۔ ان کے نام نامی سے ہم آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اس شخصیت پہ جس نے ہمیں اس عالم میں عزت سے رہنا سکھایا۔ میں آپ لوگوں کو دل کی گہرائی سے آج کے اس دن کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے بیک ڈراپ میں ایک چھوٹی سی گریٹنگ ہے، یہ میرے نواسے اور میری بیٹی نے بنائی ہے۔ تو میں تمام اساتذہ حضرات کو آج کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں کہ آج کا دن وہ مقدس دن ہے کہ جس دن ہم ڈاکٹر رادھا کرشنن اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے وارثین کو ایک بلند مقام پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، ایک ہائی مینٹل پہ، اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگیوں میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ اور میں آپ کو مبارکباد اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے دم سے بہت سارے سماج، جی ہاں، اگر میری آواز برابر آ رہی ہو تو میں جاری رکھتا ہوں اپنی بات۔ جی جی سر، آ ہاں، رہی ہے بیچ سر، بیچ میں پلیز۔ کوئی ایک آواز ایسی آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آواز نہیں آ رہی ہوگی، لیکن میں اپنی بات جاری رکھوں گا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کا اعزاز، آپ لوگوں کو مبارکباد، آپ لوگوں کے ایک ہائی مینٹل پہ رکھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ سماج کے کچھ ایسے گوشوں میں جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، وہاں آپ نے روشنی پہنچائی اور ان کو علم کی دولت سے نوازا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت ستکار۔ I always put you all people on a very high mental۔ اور اس جانب بھی کہ ناگپور مغرب کی طرف اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کچھ شخصیات ہیں جن کو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں اور ان کا بہت احترام بھی کرتا ہوں۔ کہیں مجھ پہ یہ الزام نہ لگ جائے کہ میں اگر سجدہ کروں تو میرا دل صنم آشنا نہ ہو، لیکن میرا دل صنم آشنا ہے۔ تو ان دوستوں کی مہربانی سے آج یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب میں بھی طالب علم تھا تو آپ جیسے اساتذہ نے مجھے زندگی کا شعور بخشا، مجھے علم سے نوازا، اور میں آج اس مقام پہ ہوں کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو کر سکتا ہوں، تو میں آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے کچھ چیزیں اس طرح سے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بہانے سے میری بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جن لوگوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ تو اساتذہ اکرام ہیں، آپ تو قابل عزت ہیں، میں آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ذرا سا فرق سمجھ لیجئے کہ ہم علم اور تعلیم کسے کہتے ہیں۔ علم I mean knowledge and when I say education اس کا مطلب ہے تعلیم۔ اب اس فرق کو قائم رکھنے کے لیے میں بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں اپنی جگہ بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں بہت بڑا فلسفر نہیں ہوں، میں ایک سکسیسفل کمیونیکیٹر ہوں۔
किसी ने ख्वाजा अहमद अब्बास से पूछा कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े स्टोरी राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, उनका कि नहीं, मैं कम्युनिकेटर हूँ। तो मैं भी एक कम्युनिकेटर हूँ, आपके सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें रखना चाहता हूँ ताकि आप तक पहुँच जाए। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। जॉन डेवी ने जो बात बताई, उसने कहा कि तालीम या एजुकेशन ए प्रोसेस ऑफ लिविंग टुडे एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। आप हमेशा ये बात कहते हैं कि हम आपका मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, आप हाल की बात कीजिए। तालीम आपके हाल को रोशन करती है और आज के जीने को खूबसूरत बनाती है। फ्यूचर की बात छोड़ दीजिए। फिर सैयद अहमद खान, जिनका सारी दुनिया पे एहसान है कि उन्होंने एक इदारा बना दिया, उन्होंने बहुत बच्चों के लिए छोटे छोटे मज़ामीन लिखे, मज़ामीन सर सैयद। उसमें एक मजमून है तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत में वो फरमाते हैं कि किसी फ़ायदे को पेश नज़र रखते हुए तालीम हासिल की जाएगी तो उसका फैज़ हासिल नहीं होगा। आप गौर फरमाइए, आप गौर फरमाइए। हमने ये पहले ही तय कर लिया कि हम ये पढ़ेंगे तो ये बनेंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो वो हो जाएंगे और इतना पे पैकेज मिलेगा। ये बात ठीक नहीं है। इल्म को इल्म की तरह से हासिल करें जब उसका फैज़ हासिल होगा। और लोगों ने ये भी कहा कि बच्चों में तालीम जिसे हम कहते हैं, उसको कुछ लोगों ने बयान किया है कि बच्चों में पुरुमीद माहौल पैदा करने का नाम तालीम है, ताकि वो इल्म की दुनिया में फैली हुई रोशनी को अख्ज़ कर सके। तालीम है। अब तालीम याफ्ता कौन आदमी है आज के इस दौर में? आप गौर फरमाइए, जिन्होंने तालीम हासिल कर ली वो कौन है? तालीम याफ्ता है बाइज्जत, बाखबर और बाशऊर। तालीम हासिल करने के बाद आदमी बाइज्जत, बाखबर, बाशऊर हो जाता है। अब मैंने अभी तक आपसे फॉर्मल एजुकेशन की बात की, फॉर्मल एजुकेशन की बात की, लेकिन इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है। तो क्या आप डिग्री न रखने वाले आदमी को गैर तालीम याफ्ता कह सकने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। बात वहां तक पहुंच जाएगी जहां से हम फख्र के साथ ये कहते हैं कि अल्लमल इंसान मा लम यालम। बात वहां तक पहुंच जाएगी, बात पहली वही तक पहुंच जाएगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक बात पहुंच जाएगी। तो क्या आप उन तमाम लोगों को जिनके पास डिग्री है तालीम याफ्ता समझते हैं? और अगर सिर्फ उन्हीं को तालीम याफ्ता समझते हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा? मैं आपको उस दयार में ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ तालीम के नाम पे कुछ नहीं था लेकिन इल्म था। अब आप देखिए मेरी बातों में आप पैराडॉक्सेस भी देखेंगे कि मैं तालीम का जिक्र कर रहा हूँ लेकिन फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा और जिक्र कर रहा हूँ इल्म का, नॉलेज का सारी दुनिया का सबसे बड़ा भंडार, जिनसे आज तक लोग इक्तिसाब करते हैं, वो है इल्म। हम चाहते हैं कि हमारे असातिज़ा, जिनसे मैं मुखातिब हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उन तक इल्म पहुँचे, उन तक इल्म पहुँचे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपकी नॉलेज में होंगी भी, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हम
علم کسے سمجھتے ہیں, تعلیم کسے سمجھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک لق و دق صحرا میں ایک چوکور خانہ کعبہ بنا رہا ہے. اس کا بیٹا پتھر اٹھا کے اس کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور باپ دیواریں اونچی کرتی جاتا ہے, اونچی کرتی جاتا ہے, اونچی کرتی جاتا ہے. اور اس وقت وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو حکمت کی باتوں کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. قرآن شریف کی عبارت ہے, میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کچھ گھٹا بڑھا نہیں سکتا, اس کی تفسیر بھی نہیں کر سکتا, میں تو لا علم ہوں. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, یہ دعا کیا. اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. اللہ نے اس دعا کو پورے طور سے قبول فرما لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو علم دیا لیکن ان کا کوئی استاد نہیں تھا. آپ اس فلسفی کو کبھی غور سے دیکھے جانے پڑھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کیوں نہیں ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کوئی ہو جاتے تو ساری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ قابل عزت ہو جاتے. اللہ نے مصلحتاً ان کا کوئی استاد نہیں رکھا, لیکن وہ ساری دنیا کے لیے استاد ہے, ساری دنیا کے لیے استاد, ساری سماجیات کے لیے, ساری ثقافت کے لیے, ساری تہذیبوں کے لیے, ساری زبانوں کے لیے. انہوں نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ آپ کی نظر میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک میکلوون کر کے کمیونیکیشن کے بہت بڑے فلسفر ہے, انہوں نے کہا کہ میڈیم اٹ سیلف از اے میسج. بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. آپ کہیں گے کہ ہم اس میڈیم سے وہ پڑھاتے ہیں, اس میڈیم سے وہ پڑھاتے ہیں, وہ میڈیم امپورٹنٹ ہے, وہ ایسی چیز ہے, یہ ویسی چیز ہے, پرنٹ میڈیم امپورٹنٹ ہے, الیکٹرانک میڈیم امپورٹنٹ ہے, اورل میڈیم امپورٹنٹ ہے, آڈیو ویژول امپورٹنٹ ہے. میکلوون نے کہا کہ کچھ نہیں, میڈیم اٹ سیلف از اے میسج. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا. ان کا اسوہ حسنہ ساری دنیا کے لیے میسج ہے. لکھا پڑھا کچھ نہیں, لکھا پڑھا کچھ نہیں, لیکن ساری دنیا کے لیے ان کا اسوہ حسنہ ایک سبق ہے, تعلیم ہے, جاگرتی ہے, ذہن میں اجالا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو تعلیم ہے, وہ جو نالج ہے, اس نالج کو ہم اگر آگے بڑھا سکتے ہیں تو تب تو تعلیم ہے. باقی ساری چیزیں تو یوں ہی ہوتی رہے گی. لوگ ڈگریاں لیتے رہیں گے, پے پیکج کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, اپنی تہذیب کو گم کرتے رہیں گے سڑک پہ. تو آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے جن سے ہاں لنک تو ہے. ہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے کبھی نہیں دیکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے, تب انہوں نے ایک ٹریڈرز گلڈ بنایا. وہاں کے یہودیوں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ایک ایسی مثال قائم کی کہ فاتح نے, اس شہر میں آنے والے نے ایک ٹریڈرز گلڈ بنایا جس میں جس طرح یہودی کاروبار کر رہے تھے انہیں ان کی اجازت دی. صلح حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادوں کو کم آنک کے صلح کر لی, اور جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو کسی کا خون نہیں بہایا. یہ تین چیزیں انسان کی تاریخ میں, انسانیت کی تاریخ میں ایسی لکھی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور اس کے آگے کبھی نہیں ہوں گی. تو میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کردار کوئی چیز ہے, اگر کردار کو آپ کتاب مانتے ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کو ہم عام کریں. باقی سلیبس تو لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے, سلیبس یاد کرتے رہیں گے, ایگزامینیشن میں لکھتے رہیں گے اور اب مارک لے رہیں گے, اچھی نوکریاں ملتی رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعلیم عام ہو, اور تعلیم وہ جو ہمیں
ساری دنیا کے معلم نے سکھائی تھی. اب اس کے آگے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور موقع بھی ہے کہ اچھا جویریہ باجی یہ بتائیں کہ ہمارا وقت ہے. سر آپ اطمینان سے بات کہہ سکتے ہیں. اچھا جی آپ نے بڑی کرم فرمایا کہ مجھے اتنی اجازت دے دی. کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سارے ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو یہ سن کے بہت حیرت ہوگی کہ میرا ایک شہر ہے اکولہ میں، ایک چھوٹا سا، یہاں کا میں رہنے والا ہوں. میں تعلیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا. کچھ ایسے حالات ہوئے کہ قسمت نے مجھے ایک اسکوٹر میکینک بنا دیا. اب میں اسکوٹر کے کارخانے میں کام کرتا رہا. وہاں پہ ایک استاد تشریف لائے تو ان کے بیٹے کا نام رفعت تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ رفعت بھائی آئے تھے اور ان کی اسکوٹر میں نے سدھار دی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا نام بتایا؟ میں نے کہا کہ میں نے شاید آپ کے بیٹے کا نام رفعت ہے. تو ان کا کہ نہیں آپ نے کیا نام بتایا؟ میں نے کہا کہ میں نے رفعت بتایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ اسکوٹر کیوں سدھارتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ صاحب یہ میرا پروفیشن ہے، یہ میں اسی سے کماتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیے آپ میرے ساتھ آئے. انہوں نے مجھے کالج میں لے جا کے ایڈمیشن کروایا، مجھے اسکالرشپ دلائی، اور اس کے بعد پھر میں نے براڈ کاسٹنگ جوائن کی، پھر درشن جوائن کیا، پھر اور کیا کیا زندگی میں، آثار قدیمہ کیا، کیلیگرافی کی. تو میں آج تک اس بات کو نہیں بھولا اس نے مجھے سڑک سے اٹھا کے ایک مخمل کے جزدان میں رکھ کے اتنی عزت عطا کر دی. تو استادوں کو میں اس جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہتا ہوں، and I always keep them at a very high mental، کہ یہ آپ کی زندگی بناتے ہیں. آپ تو نہ تراشیدہ ہیرے ہیں جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ آپ دھول میں پڑے ہیں، لیکن اساتذہ آپ کو تراش کے قیمتی بنا دیتے ہیں. تو اب اساتذہ سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ مجبوری میں آپ نے ڈی ایڈ پڑھا، بی اے کرنا آپ کی مجبوری تھی، اس مضمون میں ایم کرنا آپ کے لیے ضروری تھا، وہ بھی آپ نے کر لیا. لیکن اب آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اس کو ادا کرنا آپ کا پرائم جاب ہے. کل آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا روز قیامت، کہ آپ پر جو ذمہ داری ہم نے دی تھی اسے آپ نے پورا کیا کہ نہیں کیا. میں بھی اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے تخلیق کرنے کا مقصد کیا رہا ہوگا اللہ کی طرف، اور اس نے جس مقام پہ مجھے پہنچایا اور جو ذمہ داری مجھے دی، اگر میں اسے پورا نہیں کرتا ہوں تو کل کیا مجھے جواب نہیں دینا پڑے گا؟ تو میں اساتذہ سے یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی دن آپ کو موقع ملا، آپ پوری تاریخ پڑھ لیں تو لارڈ میکالے کی بنائی ہوئی پالیسی کو آپ اچھا کہیں یا برا کہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی نکلی. اس نے ہم کو سائنس پڑھنے کے لیے ترغیب دی، اس نے ہم کو فزکس کیمسٹری پڑھوایا، میتھمیٹکس، انجینئرنگ، میڈیکل سائنس، انگلش پڑھوایا. لیکن اب نئی ایجوکیشن پالیسی آپ کے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہوئے کھڑی ہے. آپ دروازہ کھولیں اندر آ جائے گی، اور اس میں آپ کی زبان کے لیے اس گھر میں کوئی کمرہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے. تو اب آپ کی ذمہ داری دوہری ہو جائے گی کہ جو آپ اسکول آتے تھے وہ یہ، لیکن اس کے علاوہ والنٹریلی آپ کو اپنی زبان کی تعلیم دینی پڑے گی، آپ کی تہذیب کو قائم رکھنا پڑے گا، آپ کی ثقافت کو بچانا پڑے گا، آپ کے مونومنٹس کا کنزرویشن کرنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں آپ نئی نسل میں کیسے ڈالیں گے جہاں بچوں میں یہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے، لکھنا پسند نہیں کرتے. تو انگریزی تو چھوڑیے، اردو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ہجوں کے ساتھ لکھنا بھی سکھانا پڑے گا جب آپ کی زبان قائم رہے گی. اور آپ کی زبان قائم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں آپ
the very existence of your community is directly related to your mother tongue. آپ کی مادری زبان سے آپ کی ثقافت، تہذیب اور آپ کا وجود بھی جڑا ہوا ہے. اسے آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا. اب یہ بات اردو زبان کی تعلیم اور اردو زبان کے ذریعے تعلیم کا بھی ذکر ہو گیا، لیکن دوسرے سبجیکٹس میں آپ کتنا ایکسل کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا حساب کتاب مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے بچے صرف انجینئرنگ کے پیچھے نہیں دوڑ رہے ہیں، آئی ٹی کے پیچھے؟ آپ نے پیور سائنسز پڑھانا چھوڑ دیا تو یونیورسٹیز میں آپ کے لیکچرز پروفیسر ہی نظر نہیں آ رہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ علم کو کسی بہت نزدیکی فائدے کو نظر میں رکھ کے مت حاصل کیجیے. علم حاصل کیجیے اور لوگوں کو علم دینے والے بنیے. ایک مرتبہ مولانا علی میاں نے اپنے ایک تقریر میں فرمایا کہ اس ہندوستان میں آپ کی عزت کیوں کریں گے لوگ، آپ کو کیوں آؤ بھگت کریں گے لوگ؟ کیونکہ آپ ان کے فائدے کی کوئی چیز ہی نہیں کرتے. آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ ان کے فائدے کے، ان کو علم دینے والے ہیں، ان کو ٹور دینے والے ہیں، ان کی ترقی کے ساتھ ان کے ہمراہ ہیں، تو تب لوگ آپ کی عزت کریں گے. اور یہی حال تو اس وقت بھی ہوا تھا جب مالک بن دینار کیرلا کے ساحل پہ آئے تھے تو ان کو تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن پیرومل راجا نے جب دیکھا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے تو گاؤں کے لوگوں نے ان کے بچوں کو اپنے اپنے گاؤں لے جا کر اپنا قاضی مقرر کیا اور کہا کہ ہمارے فیصلوں کو پر آپ ہمارے قضیوں کو آپ فیل کیجیے. تو اس وقت لوگوں نے انہیں مسجدیں بنانے کی زمین دی، گھر بنانے کے لیے جگہ دی. تو جب تک کہ آپ اس ملک کے لیے ایسے نہیں بنتے کہ جن سے لوگوں کو فیض پہنچے، تب تک لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے. اور یہ باتیں بچوں کو، نئی نسل کو سکھائے گا کون؟ آپ لوگ سکھائیں گے. میری آپ لوگوں سے بہت امیدیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ وہ کام انجام دے جن کی خواہش ہر دور میں آنے والے انبیاء نے کی تھی. اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آپ یوم وسطہ ہیں، آپ بیچ کی امت ہیں، اور آپ یہ ذمہ داری نبھائیے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیے اور ان کو خیر کے راستے کی طرف لے جائیے. بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ثقیل اور بہت زیادہ بڑی بھاری بات میری زبان سے نہ نکلے. میں خود ایک طالب علم ہوں اور مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں آپ جیسے اساتذہ سے سیکھوں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں اپنی بات ختم کروں، لیکن بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور یہ بات بتاؤں گا کہ سارا یورپ اور سارا امریکہ مولانا روم کے پیچھے پاگل ہوا ہے. آج ان کے پیچھے پاگل لوگ. انہوں نے کہا، آپ لوگوں کے لیے کہا کہ خود کوزا کرو، خود گیلے کوزا، خود برسریاں کوزا خریدار برآمد. انہوں نے کہا کہ میں کوزا ہوں، میں کوزا گر ہوں، اور میں کوزا بنانے کی مٹی ہوں، اور میں نے ہی اس جگہ اس کوزے کے لیے خریدار ڈھونڈ کے لایا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوزا گرے ہیں اور مٹی تلاش کرتے ہیں آپ، اور پھر انہیں بناتے ہیں، پھر بچہ کے ٹیچر بن جاتا ہے. تو آپ کوزا بھی ہیں، کوزا گر بھی ہیں، آپ گلے کوزا ہیں، اور آپ اس کے لیے خریدار بھی لاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی دوہری ذمہ داری ہے کہ آپ ادھر بھی دیکھیں اور ادھر بھی دیکھیں، اور یہ کبھی فراموش نہ کیجئے کہ آپ مسلم قوم کے ایک فرد ہیں اور آپ پہ وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو کسی ایک معلم، جو کسی ایک سماج سدھارک کے لیے عائد ہو سکتی ہیں. تو میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس محفل میں بہت سارے ایسے حضرات موجود ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں.
ख़ास तौर سے صدیقی صاحب سے میری ملاقات رہی ہے مالیگاؤں میں، تو ایسی شخصیات بھی اس محفل میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بات کریں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سید محمد اشرف بھی تشریف لانے والے ہیں اس محفل میں. وہ بہت بڑے کہانی افسانہ نویس کہانی کار ہیں، جنہوں نے ڈار سے بچھڑے، پانچویں درویش کی کہانی، اردو کی کہانی، یہ تمام چیزیں لکھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنی بات کہیں. اور آخر میں ہم آپ لوگوں سے کچھ بات چیت بھی کریں. آپ لوگوں کے اگر سوالات کی شکل میں کوئی چیز کوئریز آتی ہوں تو ہم اس پر بھی بات کریں، اور آپ کی تشفی کریں کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بے سر و پیر وہ بات ہم نے نہیں کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی بات ہم نے کی ہے اس کی کوئی بنیاد ہے، اور جو بات ہم نے کہی ہے وہ قابل قبول اگر ہو تو وہ کسی نے کہا کہ ہم اگر حق ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب، اور اگر حرف غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو. ہم چٹانے ہیں کوئی ریت کے ساحل تو نہیں، شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو. تو اپنی بات میں موقف کرتا ہوں، ختم تو نہیں کرتا. آپ کے ساتھ میں جڑا رہوں گا. آپ اگر کوئی کوئریز کرتے ہیں تو اس کے جواب کے سلسلے میں آپ کی تشفی کرنے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت مفید اور کارآمد باتیں بتائی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی نصائح پر عمل کریں گے. ناظرین، اب ہمارے اگلے مہمان ہیں سید محمد اشرف صاحب. سید محمد اشرف صاحب ایک نامور ناول نگار، افسانہ نگار اور ادیب ہیں. آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور آپ خانقاہ برکتیہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. فی الحال آپ چیف انکم ٹیکس کمشنر ہیں. آپ کی تصانیف میں ڈار سے بچھڑے، نمبردار کا نیلا، باد صبا کا انتظار اور آخری سواریاں شامل ہیں. نمبردار کا نیلا افسانے پر آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. خدمات ایوارڈ اور مدھیہ پردیش حکومت سے اقبال سمان سے بھی نوازا جا چکا ہے. سر، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ذرّی آرا سے مستفید کریں. آپ کا موضوع ہے تدریس اس کارگہ شیشہ گری. ٹیکنالوجی نے فاصلوں کو سمیٹ تو دیا ہے، لیکن کہیں کہیں ہم کو انتظار کی گفت بھی عطا کی ہے. سید محمد اشرف صاحب کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل ایرر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5 سے 7 منٹ میں ہم سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس دوران الیاس صدیقی صاحب ناظرین، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہو رہی ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں سمدیہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ساجد صدیقی صاحب. میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ سر کچھ باتیں ہم سے شیئر کیجیے. السلام علیکم. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو KMS سوسائٹی کو خاص طور پر مبارکباد، جویریہ میڈم کو مبارکباد کہ انہوں نے اس طرح کا ویبینار ارینج کیا. اور آج کے اس دن کی، کیونکہ یوم اساتذہ ہے، ہم تمام ٹیچرز کا ایک طریقے سے سیلیبریشن ہے یہ. میں تمام ٹیچرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہمارے مفکرین ہیں جنہوں نے بھی اظہار خیال کیا، ان کی بات پر انشاءاللہ ہم مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں یہی چاہوں گا کہ آج کے دن صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے سیلیبریٹ کریں، بلکہ اپنا محاسبہ بھی کریں کہ ہم کس مقام پر ہیں اور ہم کو کیا کرنا ہے. آج کے دن کے تعلق سے ہر کوئی جانتا ہے کہ بھئی ٹیچرز کا سماج میں کیا مقام ہے. اور آج کے اس موقع پر میں تمام اساتذہ سے دل کی گہرائی سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اساتذہ کے اوپر بہت ذمہ داری، ہمارے قوم کا جو خطاب قوم نے ہم کو دیا ہوا ہے تو اس کی لاج رکھنا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ ہم تمام مل کر کوشش کریں گے کہ ہماری قوم نے جو چیزیں ہم سے جو مطالبہ ہے ہماری قوم کا، انشاءاللہ ہم اس پر پورے. میں ایک بار پھر میں جویریہ قاضی بیگم صاحبہ کا بہت بہت شکریہ سر. کیجیے. مسائل جو ہیں ان کا اب ہم کو عادی ہو جانا چاہیے. اور اسی دوران میں ایک بہت پیاری سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جب تک اور لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں. اور یہ بات کوئی افسانوی نہیں ہے،
لندن میں جو میوزیم ہے انڈیا ہاؤس غالباً اس کا نام ہے، وہاں پر یہ تحریر موجود ہے، وہاں پر یہ تاریخی تحریر موجود ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی قید کے دوران، مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی قید کے دوران اورنگزیب کو چٹھی لکھی کہ میں اس قید کی اکتاہٹ سے کچھ باہر آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں کچھ بچوں کو پڑھا سکوں۔ تو اورنگزیب نے اس پر اپنا تحریری جواب دیا ہے، بادشاہی نہ رفت۔ آپ دیکھیے وہ کیا کہہ گیا کہ وہ استاد کو بادشاہ کہہ رہا ہے۔ یہ جو تاریخی جملہ ہے سمجھتی ہوں اساتذہ کے لیے کہ چاہے کوئی کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائے، کوئی UPSC کے ٹاپرز ہوں، چاہے کوئی ٹیکنیکل فیلڈ کا ماہر ہو، کوئی خطاط ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی شاعر ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہے۔ اور ہم سب کی آج کے دن یہ عہد ہونا چاہیے اپنے آپ سے، میں بھی شامل، ہم صرف ٹیچر نہ ہو، ٹیچر ہو۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا، ہمارا ایک چینل ہے وہاں کے لوگوں نے، کہ استاد نے اس پینڈیمک کے دوران کلاس روم کے باہر کیا کیا ہے۔ میں نے بڑا ادب سے ان سے تصحیح فرمائی کہ آپ نے اس کو کلاس روم میں قید کیوں کر دیا ہے، وہ تو سوشل ریفارمر ہے۔ اور استاد کے تعلق سے میرے ذہن میں ابتدائی جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ دست معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، روشنی بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ اور پھر اس کی اگر کمال کی ہم بات کہیں تو جس طرح سے خواجہ صاحب فرما چکے ہیں اس وقت کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد عابدین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور ایک بہت پیاری بات آج کے دن شیئر کرنا چاہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں جو علم کا سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے، تو اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوتا ہے کہ وہ تمام عالموں کا رب ہے۔ لیکن جب یہ بات مکمل ہوتی ہے 30 پاروں میں، تو اس کے آخر میں وہ جو عالموں کا رب ہے وہ ناس کا رب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے کہ جو شروعات میں کہہ رہا ہے کہ میں عالموں کا رب ہوں، وہ آخر میں جا کر ناس کا رب ہو جاتا ہے۔ تو جو وہ 30 پارے ہیں وہ ہم کو کیا سکھانے ہیں، بہت اہمیت ہے آج تناظر میں اس کی، چونکہ ہم استاد ہیں۔ وہ 30 پارے ہم کو ایک ہمارے مادی وجود جس کو ہم آدمی کہتے ہیں، وہاں سے ایک اخلاقی وجود انسان کی طرف لے جانے کے لیے ہیں۔ اور جب یہ کتاب ہے تو اس کتاب کا تو کوئی لکھنے والا ہے جو رب تعالی ہے، پھر وہ بات کو سمجھانے والا کوئی ہے جو معلم ہے جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کو سمجھنے والا کوئی ہے جو طالب علم ہے۔ تو کتاب دے کر تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی کہ اب خیر اور شر، قرآن میں بہت سے الفاظ اپنی ضد میں استعمال ہوئے ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اب آپ کا انتخاب کیا ہوگا۔ یہ معلم سے بڑا اعزاز میں سمجھتی ہوں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی بات کو آج کے پروفیشنلزم میں احیا کی ضرورت ہے۔ پروفیشنلزم کے نام پر ہمارے یہاں میں ادب کے ساتھ ایک حقیقت آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ کچھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں بچوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ہم بچوں کی ہم سے کتنی امیدیں ہیں، وہ چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ روشن پیشانی جو آپ کی طرف بہت امید سے دیکھتی ہے۔ ایک استاد پوری نسلوں کو فیضیاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ایک انجینئر سے عمارت خراب بنے تو کچھ لوگ مرتے ہیں، ایک کلرک اگر فائل گم کر دے تو کچھ نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ایک استاد اپنا کام ٹھیک سے نہ کریں تو نسلوں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور وسائل کی اہمیت ہم ہمیشہ مانتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے صدر بھی اس میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ بہت ضروری ہے جو آپ کو بھیڑ میں تنہا نظر آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج اسی احیا کی ضرورت ہے، اور آج کے دن ہم سب کو اسی بات پر ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے سر نے کہا کہ والنٹری ٹیچنگ، تو آپ فل ٹائم ٹیچر ہیں،
वो हमने जो कुछ गवर्नमेंट की सहूलतें हैं उनको कुछ अच्छी तरह से समझा नहीं शायद। हम 6 घंटे के लिए टीचर नहीं हैं, हम वक्त टीचर हैं। और इसीलिए आप देखें कि कभी कभी सब्जी वाले को भी टीचर समझाने लगता है क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है। तो ये होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अब मैं रिक्शा वालों को भी बेटा कहने लगी हूँ क्योंकि वो एक ऐसी आदत हो गई है। और एक बहुत प्यारी बात आपको बताऊं मेरे अपने ताल्लुक से कि मुझसे मेरे एक जानने वालों ने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, तो मैंने रवानी में जवाब दिया 1800। तो वो हंसने लगे और उन्होंने पूछा फिर से कि आपके कितने हैं, तो मैंने फिर जवाब दिया उनको कि 1802। तो इस जज्बे के तहत हम काम करेंगे तो यकीनन अल्लाह का वादा है कि वो बढ़ा कर लौटाता है। और मेरा ये ज़ाती तजर्बा मुशाहिदा है कि उसने मुझे बहुत लौटाया है, क्योंकि सबसे मुस्तनद हदीस है कि अमाल का दारोमदार नियत पर है। आप बस नियत कीजिए, नतीजा तो उसके हवाले है, लेकिन उसने अच्छी नियत के बेहतरीन नतायज हमारे सामने दिए हैं। इसीलिए तारीख को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। हमने तो बादशाहों की तारीख लिखी, इंसानों की नहीं लिखी। अब हम सोचें कि हम इंसानों की उस तारीख का हिस्सा बने कि जब बुझे चिराग मगर रोशनी सलामत है। एक न एक दिन हमको भी उसी दुनिया का हिस्सा बनना है जिसको शहर खामोशा कहते हैं। लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए इकबाल का जो शेर है कि बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो हमारी कोशिश इस कारे जहां में वही दराज कोशिश हो कि जन्नत का इंतज़ार करती रहे। ये मेरी दुआ है हम सब के लिए, आप सब के लिए। अगर इसमें सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं तो मैं अपनी बात को यहाँ पर रोक रही हूँ। 2 लफ्ज मैं कहना चाहूंगा, अब आपका इसरार है तो। बात ऐसी है कि अभी अभी मैंने समझिया हाई स्कूल के एक प्रोग्राम में टीचर्स डे के मौके पर कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त तो मैं इसलिए जुड़ा था कि मुझे ख्वाजा रब्बानी साहब में बड़ी दिलचस्पी है। मैं उन्हें जानता हूँ, निहायत मेहनती और आला ओहदे पर फायज हैं और ऐसी एक्सपर्टाइज किस्म की शख्सियत है जिसको मैं बोलता हूँ बहुत नेवल है हमारे समाज में रब्बानी साहब। लेकिन उनकी पूरी तकरीर से मैंने जो नतीजा निकाला, अगर आप सुन रहे हो तो मैं 2 मिनट में कहूँ। हेलो फहीम साहब। जी सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए सर। जी तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने उनकी तकरीर मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनी और मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने अखलाक और उसकी तरबियत, उस किरदार की तरबियत और एक मुअल्लिम की जिम्मेदारी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसको पेश किया और बहुत दिलनशीं अंदाज में पेश किया। ये जो वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, जहां मैं कई बार जा चुका हूँ। जब मैं तारीख पर काम कर रहा था तो उस वक्त शायद मुझे इलियासी साहब या क्या नाम था उनका मुझे याद नहीं, वो डायरेक्टर थे, तब मैं वहां गया था। तो मुझे ये अर्ज करना है कि आज हमारे सामने काबिल शख्सियत हमसे कह रही है तो मैं उसको बहुत तवज्जो से सुनने के लिए मैं आपके दरबार में कहना चाहिए, आपके इस पर चैनल पर हाजिर हुआ था और मुझे बहुत खुशी है कि रब्बानी साहब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बात ऐसी है, वो अगर बोलते हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म रहना चाहता हूँ तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैं तालिब इल्म का तालिब इल्म हूँ। बात ऐसी है, जहां से भी मिले, जितनी मिले, हमको वो हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिश करते रहना चाहिए। सिर्फ एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा अपने जो भी जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि एक टीचर सबसे पहले एक मुहक्किक होता है, रिसर्च वर्कर होता है। जैसा कि हमारे ख्वाजा साहब हैं, वो एक रिसर्च वर्कर होता है। जहां कहीं उसको अपनी कमी का एहसास होता है वो रिसर्च करता है और उस कमी को दूर करने की कोशिश करता है। जहां कहीं उसको अपनी पढ़ाई में कमजोरी मालूम होती है वो रिसर्च करता है, उस फॉल्ट को फाइंड आउट करता है और उसको दूर करने की जद्दोजहद करता है। मैं ऐसे टीचरों के बारे में भी जानता हूं जिनको ये भी पता नहीं कि उनके स्कूल में लाइब्रेरियां हैं जिसमें बहुत कीमती किताबें रखी हुई हैं, लेकिन आज यौम असातिज़ा है। मैं तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि आज हम लोग एजाज और ये सारी चीजें तो कबूल करें, लेकिन मुहासबे से
خود एहतसाबी से दूर न रहें, क्योंकि आपने रब्बानी साहब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने कहा कि मैंने एक वाक़या सुनाया. एक स्कूल में मैं गया, वहाँ पर एक मुअल्लिमा रिटायर हो रही थी, तो उनके शौहरे नामदार ने तकरीर करते हुए कहा कि हमारी अहलिया आप चाहती हैं कि रिटायर होने के बाद अब वो अल्लाह रसूल करें, कुरान शरीफ पढ़ें, तफसीर पढ़ें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें और अपनी आखिरत को संवारें. मैंने अपने सदारती खुतबे में अर्ज किया कि मैडम आप अब कोशिश कर रही हैं जबकि आपका हक है कि आपको जन्नत मिले. तो बड़ा हैरान कहा कि हेलो, जंग बद्र के वक्त में हुजूर ने कहा कि जो कैदी हैं वो किसी एक शख्स को लिखना पढ़ना सिखा दें, वो रिहा कर दिए जाएंगे. मैं कहता हूँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर उसे कैद से रिहाई दी तो हजारों तलबा को लिखना पढ़ना सिखाने पर अल्लाह ताला हमारे साथ रहमत का मामला, करम का मामला क्यों नहीं फरमाएगा. मुझे पूरा यकीन है असातिज़ा अगर इखलास नियत से काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि जन्नत उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी. वो एक ऐसी